بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء عاشقان مولوی السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کی آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا تو پیر طریقت نے آ کر پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ آج کی عرس مقدس کی خوبصورت محفل پاک، آپ بیٹھے بیٹھے، یہ خوبصورت محفل پاک جن لمحوں میں یہ علم والے، درد والے، عشق والے، نسبت والے، یاران طریقت سے وفا کرنے والے، میرے نبی کی اداؤں کو سینے میں بسانے والے آپ بیٹھے ہوں گے اور پھر ان کے لبوں سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے ترانے پڑھیں۔ میرا ایمان کہتا ہے یہ جگہ سراپا رحمت ہے۔ یہاں پہ آپ اور ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آج بھٹہ حضرت شریف میں حاضر ہوئے اور بابا جی قاسم مولوی کی اس نشانی کے دربار میں آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے جو بھی یہاں پہ بیٹھ کر جب صدق کے دل کے ساتھ میرے نبی کے ذکر کو سن کر اپنے دلوں کو ہلا کر اپنی زبانوں سے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پڑھتا ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے۔ عرش کے فرشتے بھی مل کر میرے نبی کا یہ اولیاء کاملین کے درباروں میں آ کر ہم سرکار کی محبت کو ریفریش کرتے ہیں، اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پھر آباد کرتے ہیں، تو اس کائنات میں ہر شے کی تخلیق جو ہے، اس کی نشو و نما، اس کے وجود کی بقا، اس کا ارتقا، اس واجب الوجود اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ یہ اہل طریقت کے ساتھ نظر ملانے سے کھلتی ہے۔ یہ اہل طریقت کون ہے؟ یہ اہل حقیقت کون ہے؟ یہ اہل معرفت کون ہے؟ آؤ، یہ وہ ہے کہ جن کا ظاہر باطن سے حسین تر ہوتا ہے، جن کا باطن ظاہر سے حسین تر ہوتا ہے، جن کی اندر کی دنیا بھی میرے نبی کے عشق سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جن کی باہر کی دنیا بھی میرے نبی کے حسن کے جلووں سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ نہیں دیکھتے، وہ دنیا پہ تکیہ نہیں کرتے، وہ تکیہ کرتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکی کی غلامی، اور جو نبی کی غلامی کو اپنی منزل بنا رکھا ہے، پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے، اگر دوہٹہ عظمت میں بیٹھتا ہے تو پہلے دوہٹہ عظمت ہے، اب دوہٹہ عظمت شریف بن گیا۔ یہ حقیقت کی نظر ہے۔ میرے بابا جی قاسم مولوی نے جب اپنے مرشد کامل کی دعا سے، حکم سے اس موڑا شریف کو اپنا مرکز بنایا تو وہ سیدھا کی پڑی تھی، وہ پتھر تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اسباب ہوں گے، سڑکیں ہوگی، کمیونیکیشن ہوگا، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے مرشد کی ادا پہ اس پتھر کو اپنی منزل بنا لیا۔
مست ہوئے کہ اگر کوئی مشرق سے آتا ہے خواجہ قاسم کے پاس آتا ہے تو سینہ منور ہو جاتا ہے، سے آتا ہے تو منور ہو جاتا ہے، کوئی شمال سے آتا ہے تو منور ہو جاتا ہے، کوئی جنوب سے آتا ہے تو منور ہو جاتا ہے۔ تو سوچو کہ پچھلی صدی کا یہ غوث جب مولا شیخ پہ بیٹھتا ہے، جو بھی آتا ہے خالی آتا ہے تو خضرہ کا مکی جو کائنات کا بانی ہے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، بلکہ نبی 15 سے زیادہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، انہوں نے نبوت کا فعل دیا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا، اتنے شان والا پھر اس نبی کی شان کتنی ہے، اس نبی سے وفا کرنے والے خواجہ قاسم بن جاتا ہے۔ یہ صاحب اشرف صاحب موڑوی رحمت اللہ علیہ بن جاتے ہیں، عاشق حیدری پیر صاحب بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں بنتے، یہ نسبتوں کے ساتھ جب نسبت لگی رہے گی، کڑی سے کڑی ملتی ہے، پھر فیض کا دروازہ کھلتا ہے، اور جس کا کھلتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ صوفیاء کے کاموں سے لگنے والوں، میرے صوفیوں کے ساتھ پیار کرنے والوں، چاہے وہ چشتی ہے، قادری، نقشبندی یا ویسی شادری، کسی یار سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ کامل صوفی ہے تو پھر اس کے در میں آؤ گے تو خالی نہیں جاؤ گے، ظاہر سارے کاملوں کے ساتھ ہے۔ تو فخر ہے میں بابا جی قاسم کی اولاد ہوں، اس پہ فخر نہیں دینا، ان کے اس مشن پہ فخر، اس مشن کے لیے انہوں نے جو بھی آیا اس سینے کو بابا جی قاسم نے منور کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ صوفیاء کا مشن۔ انگریز کہتے ہیں نا صوفی جو ہے نا ہارٹ آف اسلام۔ لوگ ایک آدھے بڑا پروفیسر ہالینڈ کا، اس نے کہا کہ ہر دور میں اسلام جو ہے یہ جو ہے اس میں تغیر اور تبدل بھی آتا رہا، کبھی عروج بھی اور کبھی پستی بھی آتی رہی، لیکن جس کا تعلق صوفی کے ساتھ لگ گیا، ہر دور میں صوفی کے ساتھ لگنے والا اسلام چمکتا ہوا۔ Word of the Sufis to purify the hearts and the thoughts of the people who get wrong. How to purify? By the recitation of zikr with the great love of the Prophet Muhammad. محبت کے بغیر ذکر بھی نہیں کھلتا۔ نبی کی غلامی والوں کی چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے چہرے، یہ ہمارے نہیں بیٹھے، یہ اس لیے چمک رہے ہیں، اور بھی تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے سینے کیوں چمکتے ہیں؟ ایک ہی جستجو ہے، یہ چمک بھی آتی ہے تو نبی کی غلامی کو صدقے یہ باہر آتی ہے تو تنظر مصطفیٰ کی غلامی کو صدقے۔ میں تو اس طرح کہتا ہوں، وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے، وہ ستارے کا نبی ہے، وہ بیر و بر کا نبی ہے، وہ خشک و تر کا نبی ہے، وہ حسبت و حمر کا نبی ہے، وہ ہر دور کا نبی ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، ہر نبی کا نبی ہے، ہر رسول کا نبی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہ ٹائٹل کسی پیر نے نہیں دیا ہے، عقیدت کے ساتھ کریٹر آف دا یونیورس ہمسیلف پریزنگ دا پروفٹ۔ میرے رب کہتا ہے قرآن میں، میں اگر خالق ہوں تو تو میں میرا محبوب رحمت کا دروازہ ہر وقت کے لیے رحمت بن کر آیا، تو پھر کیوں نہ ذکر کرے رحم کا، کیوں نہ نعتیں پڑھے سرکار کی؟ جو نعتیں پڑھتے ہیں، میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں، انہوں نے بھی پڑھی ہے، اعلان کرنے والے نے نعت کا خوبصورت آوازوں والوں نے بھی مدح سرائی کی۔ یہ سب کی منظر یہی ہے کہ attain the love of Allah and the love of the Prophet۔ اللہ کے رسول کی محبت اور محبت کے لیے ہر دور میں، اگر آج میں بولتا ہوں کل کی اور بولے گا، لیکن یہ بولنا جو ہے میرا تو بند ہو جائے گا، لیکن میری سرکار کوئی نہیں بند کر سکتا، اسے کوئی نہیں بند کر سکتا۔ دعا کرے ہمیں بھی سرکار کی غلامی، کیونکہ اس سے پاک کی محفل، اسی کے حوالے سے یہ صوفیاء جو ہے، بابا جی نے تو یہ کہا ہے 80 سال موڑاشی میں بیٹھتا ہے۔ He spent 80 years، 80 سال کہنا اور بات ہے، اور آپ دیکھیں نا سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے اور دن گزارنا اور بات ہے۔ اور بابا جی قاسم نے 80 سال موڑاشی میں بیٹھ کر یہ کہا، سانس اندر آئے تو اللہ، باہر آئے تو اندر آئے تو اللہ، باہر آئے تو اور بابا جی قاسم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے ذکر کے صدقے کہ ذکر پائی کا سیکرٹ کہ ان کے روح میں بھی رب کا ذکر سمایا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا نظر آیا ہے؟ اور حضرت بابا جی صاحب نے فرمایا کہ میرے دربار کے پاس سامنے والے پہاڑ میں کیوں آئے گا، میری طرف توجہ کرے گا، مجھے بھی بھلائی اسی کی ایک کرامت کی جو صوفیاء کا یہ مجلس ہے،
اور میرے بابا جی صاحب کا یہ چمکتا ہوا ستارہ اس گورنر مسجد میں چمک رہا ہے. اور میرے صاحبان سے یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ پیار اور محبت سے چلتے ہیں. میرا تو یہ سلوگن ہے. ہمارے گھر میں بہت سی مشکلیں بھی ہیں لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ مجھے عزت دیں گے تو میرے رب نے دیں گے, میرے نبی کی غلامی کے صدقے ملیں گے. یہ رکاوٹیں عارضی ہیں. یہ رکاوٹیں عارضی ہوتی ہیں. منزل کو دیکھو, منزل ہے حضور کی غلامی, حضور سے موا. اگر آپ اس طرح چلتے رہے تو فیضان ہوتے ہیں. یہ دنیا داری یہ چیزیں ختم. میں نے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی ہے. کوالیفائڈ ڈاکٹر امریکہ میں جانے, میرے ساتھ کے ملینر ہیں دوست میرے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے کئی درجے آنا. میں پہلے ہاسپٹل میں تھا, سرجن تھا تو ایک 4 دیواری میں مفقود تھا. جب سے سرکار کی غلامی کا جھنڈا پکڑایا پوری دنیا, اس سے بڑی برکات کیا ہے. میں بابا جی صاحب کی کرامت سامنے رکھتا ہوں, اس سے پاک کی محفل ہے. اور پیر اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے بابا جی کے عاشقوں میں سے. اور میں صوفی آصف علی کو میں نے دیکھا ہے. صوفی آصف علی ان کا مرید تھا, اور میرے والد گرامی سے وفا کرنے والا. میں نے دیکھا کہ کسی کا مرید اتنا عاشق ہم سے پیار کرتا ہے, اس خیر کا کیا حال ہے. یہ وہ محبت ہے. آج یہ نظر آ رہے ہیں خلیفے سارے حضرات, یہ اللہ صاحب کل پنڈی بٹیا میں رائے صاحب موجود تھے. کیا منظر تھا وہاں, کیا ذکر تھا. یہ محبتوں کا فیض ہے, سے کون روکے گا, کون نہیں روک سکتا. میرے بابا جی کے دربار میں یہ کرامت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ کوئی مردہ دل ہو پھر زندہ ہو جائے. اور ولی کو کرامت سے کوئی سروکار نہیں, اس کا تو دل اس کے عشق کے جنموں میں منور ہو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے. اور نبی کو معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم جیسے گناہگاروں کو راہ دکھانے کے لیے. تو بابا جی قاسم کے دربار میں یہ گلڈنے سے جائے نا تو 100 سال پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے موڑا شیخ, 150 سال وہ گلڈنے کے راستے موڑا شیخ آتے تھے. تو وہاں پہ انگریزوں کا کیمپ ہے آج بھی. پاکستان آرمی کا پہلے انگریزوں کا تھا, سگنلز کا. وہاں کا صفائی کرنے والا جو یہ جسے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہوں, وہ سویپر جسے کہتے ہیں, جو جھاڑو دیتا ہے, ٹائلٹس کو صاف کرتا ہے, وہ انگریزوں کی صاف کرتا تھا. اور وہیں سے راستہ موڑا شیخ پہ جاتا تھا. تو لوگ ٹولیوں کی شکل میں جھنڈے پکڑے ہوئے کلمہ شیخ کا ذکر کرتے ہوئے ان پہاڑوں اور جنگلوں سے گزر کر موڑا شیخ جاتے تھے. اس کی کانوں میں یہ ذکر پڑتا تھا. اس نے کہا یہ بابا کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جاتے ہیں, چلو آج میں بھی چلا جاؤں. ہے وہ عیسائی تھا, وہ عیسائی تھا. کہا میں بھی جاتا ہوں اس پہاڑ میں جا کے دیکھوں, اتنی دنیا گزر کے جاتی ہے. تو کہتا میں بھی چل پڑا. جب دربار کے پاس گیا, پاس سین ہے دربار کے ساتھ, تو انہوں نے کہا میں تو عیسائی ہوں, یہ ٹینٹیں صاف کرتا ہوں, میرے بابا سے ملنا ہے. تو جو دربار کے خاتون نے کہا تو پلید ہے, تو آگے نہیں جا سکتا. بابا جی آپ ولی کامل جہاں بیٹھا ہو, سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. تو بابا جی نے کہا مت روکو, اسے آنے دو, اسے آنے دو. جب وہ اندر آتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے. اندر آ کے جب کھڑا ہوا تھا بابا جی صاحب کے پاس, تو کہا اپنی زبان میں نے کہ پریشان نہ ہونا, انہوں نے روکا ہے لیکن انہیں کیا پتا تیرا کام اور میرا کام باریاں لگا کے زمین کو صاف کرتا ہے, میں ذکر کی باری لگا کے دلوں کے پاس. یہ سنی کی نظر, یہ ہے صوفیہ کے تصرفات, یہ ہے ڈاکٹر فضیل یاز کاشمی صاحب موڑا شریف. اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان. حضرت صاحب اور یہ کہ آج مجھ سے بات بہت سے اکرامات ہیں, بڑے بڑے اولیاء کی, ہر ایک اپنے اپنی جگہ پہ عالم. میں تو سب کا غلام ہوں, میں صحابہ کا غلام ہوں, اہل بیت کا غلام ہوں, حضور کی اداؤں کا شدائی ہوں. میں نے اس نبی کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اب تو صرف یہی صوفیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور کے پہلو پہ چھیڑو زندگی کام ہو جائے گی. خدا کی قسم ایک پہلو بھی نہیں پورا ہو. میرے نبی کی کیا خیال ہے, ایسے تو نہیں اتنے ٹائٹل میرے رب نے دیے. ہائے ہائے, ہر نبی کو یہ مقام نہیں ملا. یہ تذکرہ بھی کرے تھے مقام محمود کا. یہ جو نہیں مانتے نا, عربی قرآن پڑھتے ہیں, مقام محمود کو پڑھتے تو ہے. اگر اس مقام کی اتنی تعریف میرے رب نے کی ہے قرآن میں, تو جب وہ جلوہ گھر ہوگا اس کی شان کیا.
تمہاری سوچ سے بڑا ہے. تو یہ صوفیاء سے پیار کرنے والوں اہل اللہ کی محفلوں میں آیا کرو اور صدق کے ساتھ آؤ. آج میرا ایمان نقشبندیوں کا فیض سارا موجود ہے اور نقشبندیوں کا فیض جو ہے با یزید بستانی کو مثال. با یزید بستانی کیا شخصیت اور کیا ہستی ہے اور کتنا ان کو رب کے ذکر کے جلووں سے کتنا فیض ملا. وہ کعبہ کی شرف نہیں گئے تھے لیکن اب ارادہ کر لیا نا تو 12 سال مختلف روایات ہیں. 12 سال کے بعد کعبہ شریف کے پاس گئے. وہ کہتے ہیں جو کعبے کو پہلی نظر سے دیکھتا ہے جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا تو کعبہ نظر آیا تو گرا کر دیا اللہ سے. آئے کعبہ نظر. یہ پتھر تو میں بوستان میں بھی دیکھتا ہوں. آئے میں تو تیرے جلووں کو دیکھوں گا. میں سر کو جھکایا, سر کو جھکایا اٹھایا تو کعبہ نہیں نظر آیا, اس کے جلووں کا وہ باجالی بوستانی اور داتا نے ہجویری کو دیکھے. 970 سال ہو گزر چکے ہیں. یہ داتا کتنا کمال کے دوست باغ سے بچانے آنے والا. اب داتا ہجویری بھی جو ہے جس کے دربار پہ محیط سنجید نے چندہ کاٹا ہے اور فیض کا دروازہ کھلا ہے, وہ داتا ہجویری باجیزی بوستانی کی قبر پہ 8 سال جو ہے اپنی باری سے لکھا. انہوں نے یہ بھی میسیج ہے, صوفیاء کا درگاہ میں میسیج ہوتے ہیں, سبق دیا جاتا ہے کہ اپنی والدین کی عزت کرو. انہوں نے اپنی والدہ کی عزت نہیں کی. آئے ساری رات پیالہ لے کے نہیں کھڑے رہے. آئے ماں سردیاں اور رات کو کھڑا رہے بیٹا اور عشق ہے اس ماں کا. ماں نے دیکھا تو وہ کہا یہ تو کیا کمال کا, یہ ہے وہ سبق. آج ہم نے بھی صوفیاء کے آستانوں کو, یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آستانے ختم ہو گئے, نہیں ختم ہوتے ہیں. ہاں اگر ہم اصلاح کر لیں گے تو پھر آپ آگے چلیں. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنی اصلاح کرو. یہاں پہ جو بھی آتا ہے میں دیر ممڑ سکھاتے ہیں لوگ, میں ہمارا تو بھی کام ہے ہم لوگ کھاتے ہیں. وہ جس بابے نے 80 سال اللہ ہو کی ہے نا اس کا فیض ملتا ہے. تم آؤ گے سواتی میں گزرو گے فیض مل جائے گا. خدا یہ فیض سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں حضور سے وفا, کیونکہ حضور کا جو میسج ہے اسلام کا, اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو نا, یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک مختلف نبیوں نے یہ کسی لوگوں نے یہی ورشپ آف ون نے سب آل بیٹھا ایک رب کی توحید کا میسج ہے. لیکن آج اسلام کی حقانیت اور اسلام کے جذبوں کا فیض آج زندہ ہے. تو یہ صوفیاء کاملین بھی سب کے ساتھ نے دکھائی کہ سی اسلام recognizing the human dignity, and if you teach Islam, it infuses the love of Islam into that dimension. حضور کی محبت کے بغیر بھی نہیں آتا. نمازوں کی بات باز ہی ہوتی ہے. 12 سال کیا کرتے رہے, مکہ کی سرزمین میں کیا کرتے رہے, ابو بکر کیا کرتا رہا ہے, عمر فاروق کیا کرتا رہا ہے, علی شیر خدا کیا کرتا رہا ہے, بلال حبشی کیا کرتا رہا ہے. وہ نکلتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ کو نبی سے وفاداریاں کی تھی, نبی کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسایا تھا. دربار کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, اولادوں کو چھوڑ دیا, لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. تکبیر اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے. ان شاء اللہ جان کو خدا سب سے پیار کرنے کے لیے, اپنے خاندان سے بھی, خاندان کے افراد سے بھی اور لوگوں سے, تاکہ جس دلوں کو کھولو گے میرا ایمان ہے اتنا فیض آتا ہے. یہ تنگیوں سے نہیں ہوتا, کھل نہیں جاتا. میرے باپ دادا جی خواجہ غریب نواز ساری زندگی وہاں پہ فقیری میں گزاری ہے. جب دنیا سے گزرے تو میں نے کوئی ایمبیسیڈر نہیں دیکھا وہاں نہ پہنچا. حیات میں سارے کچھ نظر نہیں آئے, وفات میں سارے نظر آئے. کوئی مسئلہ کا رائے صاحب نہیں بننا نہیں رہا جو بڑا شروع ہے. اور سردار قیوم صاحب نے کہا یہاں پہ سفوں کا ہوتا ہی نہیں, پہاڑی علاقہ ہے, جہاں جہاں کھڑے ہو کھڑے جاؤ, کیونکہ سب مان ہی نہیں سکتے. اس عاشق کا یہ فیضان تھا. آج ہم انہی کے علم بردار ہیں. خدا آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کو خاندان جتنا بھی خاندان ہے برداد نشیب کا سب پہ کر دے اور سب کی منزلیں آسان فرمائے. اور یہ جتنے دیوانے مستانے پڑھانے آئے سب پہ کرم فرمائے. اور کچھ جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو کمانا, یہ غرور عشق کا بانک من سرے مرد ہم نے کلا. سرکار کی غلام ہے, حضور کی غلامی نے رہا ہے ایسے بھی مست ہو گیا. میں اگر امریکہ میں مست ہو سکتا ہوں, جا کے نعرے لگا سکتا ہوں, تو یہ تو ملک بنا ہی ہو لیا کے کیوں نہ
نعرے لگائے. اب میں نعرہ ایک دینے لگا ہوں آخری, اس پر دعا نہیں ہوگی. میں نے جانا ہے, آپ نے کسی نے نہیں اٹھنا, یاد رکھنا. یہ آداب مجلس ہے, کیونکہ میرے دینے میں پروگرام میں جانا ہے. میں یہاں سے گزروں گا سرداروں سے مل کے, میں چلا جاؤں گا. باقی مقررین حضرات ہیں مجھ سے زیادہ علم والے, محبت والے, وہ بیٹھے ہیں, ان کی گفتگو سنیں گے, اور آخر میں کچھ سردار صاحب کو حکم دے تو یہ دعا کریں گے, کر لے کر. ٹھیک ہے, میں سے یہاں سے نکلوں گا, آپ نے اٹھنا نہیں ہے پلیز. پر ایک گانا میں نے نعرہ رسالت. یہ جس طرح 25 فروری کو ہر سال انشاءاللہ پنی پٹیا کی سرزمین پہ دربار شریف کے حوالے سے خوبصورت محفل ہوتی ہے. میں نے سردار صاحب کو کہا تھا کہ آپ 28 کو یہاں پہ رکھا کریں, تو انشاءاللہ 28 فروری کو ہر سال اگر زندگی نے ساتھ دیا تو یہاں پہ حاضری اور یہ نعرہ جو میں نے ترتیب دیا ہے, یہ 25 سال سے ہم لگاتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں. میرا تو ایمان ہی یہی ہے, ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار کے ساتھ, اللہ والے کے ساتھ. میں تو دل سے کہتا ہوں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, امت خضرا کے مکی کی غلامی کی تو سرکار سے ملا ہو تو پھر عاشق کا کام کیا ہے؟ سیکرز جو کہتے ہیں, وی آر دی سیکرز, دی لورز اینڈ سرونٹس آف اسلام. ہمارا کیا کام ہے پھر؟ ہم نے پکارنا ہی ہے نا. تو آپ نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. کیا کہنا ہے؟ یا نبی کے نام سے. میں جب نعرہ لگاؤں گا آپ اٹھا کے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. ٹھیک ہے, سب نے سن لیا؟ رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے. جوش سے, یہ امریکہ کی سڑکوں میں لگائے ہیں. رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے. منزلوں کی راہ میں یا نبی کے نام سے. ظلمتوں میں روشنی یا نبی کے نام سے. خدا کی پہچان ہے یا نبی کے نام سے. قرآن کی جان ہے یا نبی کے نام سے. اولیاء کی شان ہے یا نبی کے نام سے. عشق نبی میرے دل میں سما ہے, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا. آپ بیٹھے رہیں گے.